الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. اس آیت پر پچھلے درس میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، جس کا آخری تتمہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پچھلے درس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک شیخ سے کسی نے سوال کیا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے عمومی طور پر پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ پیٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ کفار کا غلبہ ہے اور نام لیوا مسلمان ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ مسلمانوں کی ذلت اور خواری کا کیا سبب ہے؟ تو ان شیخ نے بہت ہی مختصر جواب دیا. کہا کہ جب سے مسلمانوں نے 3 چیزوں پر 8 چیزوں کو ترجیح دی ہے تب سے یہ حالت ہو رہی ہے. مسلمان 3 چیزوں کو نمبر 2 پر رکھے ہیں اور 8 کو نمبر 1 پر رکھے ہیں. ان کے نزدیک 8 اہم ہیں، 3 غیر اہم ہیں. جب سے ان کا یہ حساب کتاب چل رہا ہے مسلمان قوم کا، تب سے جو ہے مسلمانوں کی یہی ذلت اور رسوائی کی حالت جاری اور ساری ہے. تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ 3 اور 8 کا کیا چکر ہے؟ 3 اور 8 کا یہ کیا آنکڑا ہے؟ کچھ تفصیل سے بتلائیے. تب ان شیخ نے جو ہے قرآن مجید کی یہی آیت پیش کی، سورہ توبہ آیت نمبر 24. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ قل اے نبی آپ کہیے. کیا کہیے؟ اب نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. ان کان آباؤکم، اے مسلمانوں اگر تمہارے باپ، وہ ابناؤکم تمہارے بچے، تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہارا خاندان قبیلہ یا تمہارے رشتہ دار،
وہ اموال اقترفتموہا، اور تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت جس کی مندی سے تم گھبراتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، پکے 8 ہو گئے. گنتے جائیں. آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. 5. و اموال و تجارہ و مساکن. مساکن مطلب گھر. یہ 8 چیزیں احب الیکم، یہ 8 چیزیں تمہارے پاس، تمہارے نزدیک، تمہارے خیال میں یہ تم کو زیادہ محبوب ہیں. یہ 8 چیزیں تم کو پسند ہیں. اب ظاہر بات ہے 8 چیزیں پسند ہی ہوں گی. کوئی بھی شخص جو ہے باپ کو پسند کرے گا نہیں کرے گا؟ بچوں کو بھی پسند کرے گا، بچوں سے پیار کرے گا، بھائیوں سے جو محبت کرے گا، بیوی سے جو ہے عشق کرے گا، اور خاندان سے تو جو جڑا ہوا ہے، خاندان سے الگ بھی نہیں ہو سکتا. پھر تجارت ہے، اور اپنے مال ہیں، اور اپنے گھر بار ہیں. یہ گویا یوں سمجھیے کہ پوری کائنات. تجارت میں تمام چیزیں آ گئی، مال اور اسباب میں سب تمام ہر قسم کا مال آ گیا. اور گھر کے حساب سے جو ہے آپ جتنے بھی رہنے کے رہائش کی چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. رشتہ داری میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ نہیں چھوڑا اس میں، اب کوئی باقی نہیں ہے اس میں. عشیرتکم کے معنی میں سب پورا خاندان قبیلہ. اگر مسلمان، حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ تمہارے 8 احب الیکم، تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے. تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے کن سے؟ من اللہ و رسولہ و جہاد. تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی اللہ زیادہ محبوب نہیں ہے. کون زیادہ محبوب؟ محبوب زیادہ جو ہے یہ 8 ہیں. اللہ جو ہے ان 8 سے کم محبوب ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی محبوب ہو، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کم محبوب ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ زیادہ اللہ محبوب ہو. اللہ ہمارے نزدیک، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کریں ان 8 سے بھی بڑھ کر. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ، یا وہ جہاد فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرنا. یہ 8 کو تم ترجیح دینے لگو 3 پر، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ پر تم ترجیح دینے لگو. فتربصوا، اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں تم انتظار کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تمہارے بارے میں فیصلہ نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک تم انتظار کرو. اب ظاہر بات ہے کہ جو قوم اللہ، رسول اور جہاد کو چھوڑ کر، یا جہاد سے زیادہ ان 8 کو جو ہے ترجیح دینے لگ جائے گی، ان 8 سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے گی، ان 8 سے زیادہ جو ہے زیادہ اپنے دل لگانے لگ جائے گی، تو اللہ رب العالمین نے یہ دھمکی دی ہے کہ تم میرے عذاب کا، میری گرفت کا، میری پکڑ کا، میری سزا کا انتظار کرو. حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہ گویا الٹیمیٹم ہے، یہ جو ہے گویا وارننگ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دھمکی ہے کہ تم انتظار کرو. یہ انتظار کا جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کہا ہے کہ فتربصوا، انتظار کرو، یہ انتظار جو ہے ایسا نہیں کہ ابھی ہم کو کرنا ہے، نہیں، یہ تو شروع ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین کے پکڑ دھکڑ، اللہ رب العالمین کے فیصلے مسلمان قوم پر جاری ہو چکے ہیں.
اور جس زمانے میں جس وقت بھی مسلمانوں نے دین کو چھوڑا، اللہ رسول کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، جب ان کو چھوڑ دیا تو پھر جو ہے کون زیادہ اہم ہو گئے؟ یہ رشتہ دار۔ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو جو ہے یہ رشتہ داروں سے محبت، تعلقات وغیرہ وغیرہ سب سے یہ تو جو چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے کہ تم ان کی محبت کو تم نمبر 2 پہ رکھو، میرے اور میرے نبی کی محبت کو نمبر 1 پر رکھو۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، اور خاندان قبیلے کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، اور جو ہے مال و اسباب کو چھوڑ دو، یا جو ہے گھر بار چھوڑ دو، یہ نہیں کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے۔ یہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں مطالبہ نہیں کیا ہے۔ رحمۃ اللہ، تو مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی محبت کا معیار، اپنی محبت کا پیمانہ جو ہے حساب کتاب سے رکھو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کے سامنے باپ آ جائے تو باپ کو قربان کرنا ہے، بیٹا آ جائے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اور جب تک یہ قربانی نہیں دیں گے مسلمان، تب تک جو ہے کوئی بڑا کام، کوئی بڑا کارنامہ ہم جو ہے انجام نہیں دے سکتے۔ 80-90 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو لڑکا پیدا ہوا، بڑی تمناؤں، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، رب هب لی من الصالحین، بڑا دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ 80 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی، فرشتے آئے بشارت دینے کے لیے اسحاق کی اور اسماعیل کی، تو حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ جو آپ کی بیویاں تھی، یہ ہنسنے لگی، تعجب کرنے لگی کہ علی تو وانا عجوز وہذا بالی شیخا، یعنی مجھے کیا بچے ہوں گے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، وہذا بالی شیخ۔ علی تو ان کو تعجب ہوا کہ میں بچے جنوں گی، تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے مائی تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، تعجب کرتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ اتنی تمناؤں کے بعد جب بیٹا ہوا، اسماعیل پیدا ہوئے، اب آزمائش، اللہ رب العالمین کا امتحان، ابراہیم بچے سے محبت ہے، مجھ سے زیادہ تم اس کو چاہتے ہو، تو جو ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم جو ہے بیوی بچوں کو لے آ کے جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ایسا نہیں کہا کہ تم یہاں، یہ یروشلم ہے، یہاں آبادی ہے، اس کے ننیال میں چھوڑ دو، اس کے میکے میں چھوڑ دو، وہ وہاں رہیں گے، یہ نہیں کہا گیا۔ ایک اگر کہا بھی آتا کہ ہاجرہ مصر سے آئی ہے، مصر میں چھوڑ کے آ جاؤ، نانا نانی کے پاس بچہ پلے گا، بڑھے گا، وہاں محل میں جو رہے گا، وہاں بھی جو ہے لوگ ہیں، وہاں جیے گا، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ وادی غیر ذی زرع، عجیب و غریب، عجیب و غریب اللہ رب العالمین کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایسے مطالبے کر رہا ہے مسلمانوں سے، جب تک ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بچوں کی محبت پر ترجیح نہ دیں گے، بچوں کو قربان کرنا ہے، بچوں کو چھوڑ دینا ہے، اگر اللہ نے مطالبہ کر لیا تو چھوڑنا ہی ہونا ہے۔ کیسے عجیب و غریب حالات ہے، دیکھیں۔ جب بچہ چلنے لگا تو کہا کہ اس کو ذبح کر دو، جب ذبح کرنے کا موقع آیا تو اگر وہ کٹ جاتے، ذبح ہو جاتے، تو پھر ہر باپ کو کیا آزمائشیں تھیں، کیا جو ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے تھے، اگر ہم سوچے تھوڑا سا۔ جو مطالبہ سابقہ انبیاء کرام سے اور سابقہ نبیوں کی قوموں سے تھا، وہی مطالبہ آج امت محمدیہ سے بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ گویا جو ہے کسوٹی ہے، یہ آیت جو ہے ہمارے لیے دلیل ہے امتحان کی، کہ ہم جو ہے اپنی محبت کا ہم ثبوت پیش کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔
یہ شیخ نے جواب دیتے ہوئے ایک مثال دی ہے. مثال یہ دی ہے کہ دیکھو فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو مطالبہ ہے کہ نماز کے لیے آؤ، خیر اور فلاح کی طرف آؤ. الصلاۃ خیر من النوم، نوم سے بہتر جو ہے نماز ہے، نیند سے بہتر نماز، یہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے. ایک یہاں مطالبہ اللہ رب العالمین کا. دوسرا مطالبہ جو ہے کفیل کہتا ہے کہ صبح میں 8 بجے دکان کھولو، صبح 8 بجے دکان کھولو. بھلے آپ جو ہے تنخواہ پہ ہوں اس کے پاس، بھلے آپ جو ہے اس کے پاس جو منتھلی پہ ہوں 200-300 ریال کی، لیکن کفیل آپ کا جو ہے آپ کی جو ہے وہ نگرانی کرتا رہے گا کہ یہ دکان کب کھولتا ہے. اب کفیل سے ڈر کر ہم جو ہے ایسے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں کہ نماز کا ہوش نہیں. الارم ہی ہم رکھتے ہیں ڈائریکٹ جو ہے 7:45 بجے کی، تاکہ جو ہے وہاں لیٹ نہ ہو، جبکہ الارم ہم کو نماز کا جو ہے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. گویا ہمارا رات میں ہی ایگزام کا پرچہ آؤٹ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کیا حساب سے چل رہے ہیں. تو شیخ نے کہا ہے کہ 8-9 بجے آپ جا کے دیکھیں پوری سڑکیں جو ہے گاڑیوں سے لوگوں سے بزی ہے، ہٹی ہوئی ہے، جبکہ فجر کی نماز کے بعد اذان کے بعد جو ہے کوئی سڑک جو ہے فل نہیں ہے، کوئی گاڑی آپ کو نظر نہیں آتی ہے نا. ہاں سے وہاں تک سڑکیں ویران ہیں، سنسان ہیں اور جو بالکل خاموش ہیں. تو شیخ نے کہا کہ جو زحمہ صبح میں 8-9 بجے کا سڑکوں پر ہوتا ہے، وہی زحمہ اگر فجر کی نماز سے وقت ہوگا سڑکوں پر، وہی زحمہ فجر کی نماز کے لیے سڑکوں پر ہوگا، تو سمجھنا کہ مسلمان قوم جو ہے اس آیت کی مصداق ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جو الٹیمیٹم ان کو دیا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نافذ نہیں ہوگا. پھر تو مسلمان جو ہے ایک مسلمان کتنے پر بھاری ہوگا؟ ایک مسلمان جو ہے 20 پر بھاری ہوگا. 20 صابرون یغلبوا 200، کتنے ہو گئے؟ 20 صابرون یعنی 20 صبر کرنے والے 200 پر بھاری ہیں. ہاں نسبت کتنی ہوگی اس ہاں؟ لیکن اللہ رب العالمین نے فوراً جو کہا کہ آن، اب اللہ تعالیٰ کو جو ہے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ تمہارے اندر ایمان کی وہ گرمی جو صحابہ کرام کے دور اول کی تھی وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 200 صابرۃ یغلبوا 200. ہاں کتنے ہو گئے؟ ایک کے 2. جب ایمان کمزور ہو گیا تو پھر ایک مسلمان دو کافر پر بھاری تھا، ایک مسلمان 2 کافر پر بھاری تھا. جب ایمان قوی تھا مسلمانوں کا تو ایک مسلمان 20 کافر پر بھاری تھا. یعنی 2 اور 20 کا کتنی نسبت ہے؟ 2 اور 20 میں نسبت کتنی ہے؟ ایک فرق کتنا ہے؟ 1 صفر کا، 1 صفر کا فرق ہے. صفر آپ کہاں لکھیں گے؟ آپ بھائی 2 کے بعد اگر لکھیں گے تو صفر جو ہے وہ 20 بنتا ہے. صفر کی اہمیت ہے. اس صفر کو آپ 2 سے پہلے رکھیں گے تو وہ صفر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت کس کی ہے؟ 2 کی ہے. ایک بدو نے جو ہے ایک عجیب و غریب حساب دیا ہے. کیا حساب دیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو ہے جس کے پاس دین ہے اس کا نمبر 1، اس کو 1 نمبر دے دو، اس کو 1 نمبر دے دو. جس کے پاس دین کے ساتھ ساتھ جو ہے تقوی بھی ہے وہ 1 کے بعد 1 صفر دے دو. کتنے ہو گئے؟ 1 کے بعد 1 صفر دے دو، 10 ہو گئے نا. اچھا دین اور تقوی کے بعد اگر وہ آدمی جو ہے واقعی متوابی ہے، تھوڑا
زیادہ جو ہے عمل کرنے والا، زیادہ متقی سے بھی ذرا زیادہ جو ہے اور آگے بڑھے، تو اس کو جو ہے ایک نمبر اور دے دو. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. ہاں، اگر اس کے پاس اخلاق بھی ہے، اگر اس کے پاس اخلاق بھی ہے تو اس کو جو ہے 1 صفر اور دے دو. کتنے ہو گئے؟ ہاں، 1000 ہو گئے. تو حساب کیا بنایا اس نے؟ یہ 1 دین کے لیے، 2 تقوی کے لیے، 3 جو ہے یعنی پہلا صفر 1 کے بعد تقوی کے لیے، دوسرا صفر متوا کے لیے، تیسرا صفر اخلاق کے لیے، 1000 کے لیے. اگر کسی کے پاس دین نہیں ہے، دین نہیں ہے تو کیا نکل جائے گا؟ 1 صفر نکل جائے گا. تقوی نہیں ہے تو 1 اور صفر نکل جائے گا. اور اگر وہ متوا نہیں ہے تو وہ جو پہلے 1 نکلا تھا، پھر 1 صفر نکلا، پھر 1 صفر نکلا، پھر 1 صفر نکلا. اور اگر اخلاق نہیں ہے تو کیا بچے گا؟ وہ کیا بچے گا؟ یعنی مطلب جو ہے یہ حساب کتاب ہے. آدمی کے دین کے ساتھ ساتھ تقوی کو، طہارت کو، ورع کو اور اخلاق کو جو ہے جو رکھا گیا ہے، یہ ان کے حساب کتاب میں جو ہے بالکل سمجھنے کے لیے کافی حساب. تو معیار ہمارے پاس جو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ معیار کو ہم دیکھیں کہ ہم نے جو ہے کتنی محبت کا جو ہے کیسا معیار قائم کیا تھا. میں نے پچھلے درس میں ایک حوالہ دیا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کا جو مظاہرہ کیا تھا اور اپنے ایمان و تقوی کا جو ثبوت دیا تھا، ایسی مثال ہم جو ہے پیش نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے باپ کی محبت کو میری محبت پر جو ہے تم زیادہ اہمیت دو گے تو تم پھر مومن نہیں ہوگے. حضرت عمر کی حدیث ہے نا، حضرت عمر کی جو حدیث ہے، عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، پوری دنیا سے زیادہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، سوائے میرے نفس کے، سوائے میری جان کے جو ہے سب دنیا سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ لا یا عمر، اے عمر تم ابھی مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان ابھی نہیں ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ عمر تیرے باپ، تیرے اولاد اور پوری جہاں دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں تیرے پاس محبوب نہ ہوں، نہ بنو تو کامل مومن، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. تب عمر بن خطاب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میری جان سے زیادہ آپ محبوب ہیں، میری جان سے بھی زیادہ آپ جو ہے میرے نزدیک محبوب ہیں. تب حضور نے فرمایا کہ الآن یا عمر اب تو مسلمان ہو. یعنی عمر نے جو ہے بیوی کی محبت کو، بچوں کی محبت کو، والد کی محبت کو، پوری جہاں کی، پوری دنیا کی محبت کو جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت سے کمتر قرار دے دیا. تبھی حضور نے ان کے ایمان کو کامل نہیں کہا، جب تک کہ ان کی اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب نہ ہو جائے، اللہ اور اس رسول کی محبت زیادہ جو ہے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے. یہ گویا کسوٹی ہے، یہ کسوٹی یاد رکھیں. یعنی ہم کو دین پر چلنے کے لیے نفس کو مارنا پڑے گا. جب تک ہم نفس کے غلام ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، یا جیسے نفس میں آتا ہے، جیسے دل میں آتا ہے ویسے عمل کرتے ہیں، شریعت میں جیسے آتا ہے ویسے عمل نہیں کرتے ہیں، شریعت میں جیسے آتا ہے ویسے عمل نہیں کرتے. ہم کیسے عمل کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارا جی جو چاہتا ہے، ہمارے دل کی جو خواہش ہے اس پر ہم چلتے ہیں.
اب یہ چلنے کے لیے ہم روزانہ نمازوں پر نمازیں پڑھیں، تہجد پر تہجد پڑھیں، قرآن پر قرآن کی تلاوت دبا کے کریں، 2 3 3 پارے کریں، سب کچھ کریں، سب کچھ کریں، سب کچھ کریں، عمرے پر عمرہ کریں، حج پر حج کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر ہم جو ہے نفس یہ سب کے ساتھ ساتھ نفس کی غلامی بھی کرتے ہیں تو کیا ہے؟ قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب بالکل ٹیڑھا ہو جائے گا. قیامت کا حساب بہت ہی بالکل ٹیڑھا ہو جائے گا. کیسے ٹیڑھا ہو جائے گا؟ ایک آدمی جو ہے پہاڑوں کی بلندی کے مطابق جو ہے نیکیاں لے کے آئے گا. نیکی کرنا جو کرتے ہیں نیکی، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکی کرنے کی جو توفیق ہے یہ اچھی چیز ہے اللہ کی طرف سے، جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے. لیکن اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو جو ہے قیامت کی صبح تک جو ہے باقی رکھنا، یہ ہمارا اپنا جو ہے ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہماری اپنی ذمہ داری ہے. نیکیاں کر نیکیاں جو ہے کما کے، نیکیوں کے جو ہے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کر اگر ہم جو ہے کسی کا مال کھا لیے ہیں، اگر کسی کا حق لے کے گئے ہیں، کسی کی غیبت چغلی کیے ہیں، کسی کا اور جو ہے کوئی حساب کتاب ہم پر رہ گیا ہے، یا ہم نے جو ہے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ ہم نے نفس کو جو ہے اپنا الہ بنا لیا ہے، نفس کو ہم نے اپنا جو ہے خدا بنا لیا ہے، تو پھر یہ تمام نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہمارے پاس قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ، لا کے پیش کریں گے کہ اے اللہ میری اتنی نمازیں، اتنے عمرے، اتنے حج، اتنے زکوٰۃ، اتنے اعمال، اتنے ڈھیر سارے ہیں، قرآن مجید کے ختم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پیش کرے گا. ہم کیا کریں گے؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے تمام اعمال کو دھنکی ہوئی روئی کے مانند اڑا کر پھینک دیں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یا تو جو ہے اعمال میں شرک ہوگا، اعمال میں یا شرک کی جو ہے شرک کی وہ ہوگی، شرک کی رمق ہوگی. اگر کسی بھی عمل میں شرک ہے، کسی بھی جو ہے دفتر عمل میں بدعت ہے، پورا دفتر کا دفتر ریجیکٹ ہے، پورا کل عدم ہے. شرک نہ ہو، اعمال میں بدعتیں نہ ہو، نفس کی غلامی نہ ہو، آدمی اللہ کی غلامی کرے، نفس کی پیروی نہ کرے، تو پھر جو ہے سمجھے کہ اعمال جو ہے قبول ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے یعنی گر یہ نہیں تو بابا سب کچھ کہانیاں ہیں. اگر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، توحید خالص نہ ہو، اور سب کچھ ہو، سب کچھ اعمال ہو، سب کچھ ہو، کچھ بھی کوئی قبول نہیں ہے. پورے اعمال ہمارے جو ہے اکارت جائیں گے. دنیا میں نام ہے، نمود ہے، دنیا میں شہرت ہے، دنیا میں جو ہے ارے کیا مولانا ہے، کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس قسم کی تعریف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا وقار، ان کی جو ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سنی ہے نا، یہ آیت کریمہ میں یہ بتا رہا تھا، پچھلے درس میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک صحابی نے جو ہے عملی جو مظاہرہ کیا تھا، عملی مظاہرہ عجیب و غریب، یعنی آج تک جو ہے ایسا کسی بھی مسلمان نے جو ہے یہ کردار ادا نہیں کیا ہے. یعنی محبت اللہ رسول کی کیا ہوتی ہے، اور جو ہے ایک انسان کی محبت کیا ہوتی ہے. مثال دیکھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے جو کتنی بشارتیں دی ہیں، دنیا میں ہی 10 جو عشر مبشرات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ان کو جو خطابات ملے، ان کو جو اعزازات ملے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان. یہ ایمان کے پہاڑ تھے، ایمان کی جو ہے بلند، انتہائی بلند چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے. اس کی مثال یہ ہے کہ
کہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے ان کا باپ آیا ہوا ہے۔ کفار کی فوج میں ابو عبیدہ بن جراح کا باپ ہے، مسلمانوں کی فوج میں ابو عبیدہ بن جراح، ان کے ہاتھ میں تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ کوئی بھالا ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، تنہا ہے۔ اب وہ باپ جو ہے کافروں کے صفوں سے جو ہے وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، آگے بڑھ کے جو ہے آ رہا ہے، کس کی طرف؟ وہ بیٹے کی طرف، بیٹے کے پاس آتا ہے، آگے جو ہے بیٹے کو آر دلانے کے لیے، بیٹے کو شرم دلانے کے لیے کبھی کسی بت کی تعریف کرتا ہے، کبھی کسی بت کی، لات کی، حبل کی، یا جو ہے منات کی، فلاں کی تعریف کرتا ہے، اور بات میں جو ہے اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، دین کو برا بولتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی زبان سے یہ کلمہ سن کر دل میں کڑتے تھے کہ کاش میں یہ باتیں باپ کی زبان سے نہ سنوں۔ ان کی خواہش تھی کہ باپ میرا مسلمان ہو جاتا۔ وہ دور سے کہتے ہوئے تھے کہ ابا یہ باتیں مت کہیں، آپ اللہ سے توبہ کریں، دین کو مان لیں، آ جائیں، مسلمانوں کے صفوں میں آ جائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے اپنی زبان پر کنٹرول کیے بغیر گالی پر گالی بکی جا رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا امتحان دینے کے لیے انہوں نے جو ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا، جو بھی اسلحہ وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر جو ہے باپ کے گردن پر تلوار مارتے ہیں، مار کے کہتے ہیں کہ میرے اللہ اور رسول کا دشمن، اس کی سزا یہی ہے، اس کی سزا یہی ہے۔ انہوں نے باپ کا سر قلم کر دیا، باپ کو قتل کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے۔ یعنی باپ کو باپ نہیں سمجھا انہوں نے۔ تب جا کے ان لوگوں کو کیا کہا گیا صحابہ کرام کو؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے کفار مکہ، اے مشرکین عرب، اے مدینہ کے یہودی، اے منافقوں، اگر تمہارا ایمان ان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کے جیسا ہوگا تو تم ہدایت پر ہوگے۔ گویا صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کسوٹی قرار دیا، ہدایت کا معیار قرار دیا۔ جیسا ایمان صحابہ کا ہے ویسا ایمان لانا چاہیے، ویسے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے۔ اسی لیے میں یہ بات کھلم اوپن کہوں گا کہ ہم جو ہے اپنے نفس کی غلامی نہ کریں، اپنے نفس کی پوجا نہ کریں، نفس کی پیروی نہ کریں۔ نفس کہتا ہے، ہم نے اپنے ساتھی سے جو ہے ایسے بات میں جو ہے کہا کہ بھئی آپ برسوں سے درسوں میں آتے ہیں، داڑھی چھوڑو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں وہ صاحب، جب میں نانا بن جاؤں گا، میں دادا بن جاؤں گا، تب میں نے ارادہ کیا تب داڑھی چھوڑے گا۔ یعنی نانا دادا بننے کی عمر تک زندہ رہنے کی ان کو جو گویا جو ہے وہ امید تھی یا پکا یقین تھا کہ تب جا کے مجھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آج سے شراب حرام ہو رہی ہے، آج سے شراب حرام ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ تمام چیزیں، خمر، شراب وغیرہ سب حرام ہیں، یہ رجس ہے، یہ ناپاک ہیں، یہ گندے ہیں، تم اس کو چھوڑ دو۔ آگے فرماتا ہے یعنی یہ تمام چیزیں آج سے میں جو ان سے منع کر رہا ہوں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان سے بچ جاؤ گے؟ کیا تم ان تمام چیزوں سے رک جاؤ گے؟ جب یہ منتہون، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کا سوال اللہ رب العالمین نے رکھا، کیا تم اس سے رک جاؤ گے؟ ان چیزوں سے تم جو ہے اپنے آپ کو روک لو گے؟ تو حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے، ان کا باپ تھا جس کے گھر میں جو ہے تمام صحابہ کرام بیٹھ کے شراب پی رہے تھے. صحابہ کرام بیٹھ کر، ابھی شراب یہ حرام نہیں ہوئی تھی، حرام نہیں ہوئی تھی شراب، بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں عشاء کے بعد. منع کیا تھا؟ منع جو ہے شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ کیا کرتے تھے؟ عشاء کے بعد شراب پیتے تھے، پھر سوتے تھے. وجہ تو جو ہے اس کا نشہ اتر جاتا تھا، پھر اٹھ کر جو ہے نہا دھو کے منہ دھو کے جا کے نماز وضو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. عشاء کے بعد شراب پیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک صحابی جو ہے باہر گھروں کے باہر گلیوں میں جو ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے گزر رہا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب سے رک جاؤ گے؟ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے یہ آیت سنی. ابو طلحہ جو ہے مدینہ منورہ کے مالدار بھی تھے، بلکہ انہی کے گھر میں جو ہے شراب پلائی جا رہی تھی. شراب کے مٹکے تھے، شراب بھری ہوئی تھی. یعنی صحابہ جو ہے شراب پینے کے لیے ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. گویا اڈا تھا شراب کا، پھر ہی شراب آگے پی رہے. جب یہ آیت سنائی گئی یا صحابہ کرام کے کام میں پڑی تو سب سے پہلے ابو طلحہ اٹھتے ہیں، اٹھ کر جو ہے وہ مٹکوں کو لات مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ کو اس سے منع کر لیا، روک لیا ہے. ہم رک گئے ہم اس سے رک گئے. عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب. جب اس کے حرمت کا اعلان ہوا، حرمت کی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے سوال کیا کیا تم اس سے رک جاؤ گے؟ تو تمام صحابہ نے بیک وقت کہا کہ ہم رک گئے. یعنی نفس اور ایمان کا جب امتحان ہوتا ہے تو ہم جو ہے نفس کو جو شکست دیں. اللہ رب العالمین نے نفس کی پیروی کرنے والے کو جو ہے ایک دوسرے انداز سے مشرک کہا ہے. یعنی مشرک یہ نہیں جو قبر کی پوجا کرتے ہیں یا جو ہے بت کی پوجا کرتے ہیں یا جو ہے مزارات پہ جاتے ہیں یا جو ہے جا کے جو ہے وہاں سجدہ رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہی مشرک نہیں ہے. مشرک کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. نفس کو الہ بنا لینا گویا ایک قسم کا شرک ہے. یہ بہت گویا جو ہے خطرناک جو ہے ایک زاویہ نگاہ ہے کہ آدمی کبھی بھی جو ہے نفس کی پیروی نہ کرے، نفس کے خلاف کرے. نہیں وہ داڑھی جو ہے وہ اتنی داڑھی بھی چلتی ہے، اتنی بھی چلتی ہے جو کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ چلتی نہیں ہے. یہ داڑھی کے نام سے داڑھی مذاق ہے. داڑھی جو ہے بھرپور پوری چھوڑنا چاہیے. یہ کہ دور سے بھی اگر دیکھتے تو نظر آئے، ورنہ یہ اس قسم کی جو ہے درسوں میں جو ہے آنے جانے کا جو ہمارا جو معمول ہے، یہ معمول جو ہے اب وجہ سے نام کا رہ جائے گا. عملی مسلمان جب پورے مسلمان عملی طور بن جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کہیں بھی جو ہے کوئی کافر انگلی نہیں اٹھائے گا. تو یہ آیت کریمہ جو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ آیت کریمہ کی جو ہے 7 فائدے بیان کیے گئے ہیں. میں جو ہے بغیر کسی تفصیل کے خالی اس کے جو ہے عناوین پڑھتا ہوں. فائدہ نمبر 1، یہ آیت کریمہ قُلْ إِنْ كَانَ أَنَّ مُحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ دلیل علی کمال الایمان. دلیل علی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے یہ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ آدمی کا ایمان مکمل ہے. اگر واقعی وہ 8 چیزوں کو جو ہے سیکنڈ میں رکھ کے اللہ رسول کی محبت کا دم بھرتا ہے، عمل کرتا ہے اور اللہ رسول کی محبت ہی کو ترجیح دیتا ہے، تو گویا اس کے کامل مومن ہونے کی دلیل ہے.
کامل مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاثن، تین شخص ہیں، تین چیزیں ہیں، جس کے دل میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ کامل ایمان والا ہے، وہ گویا اس نے جو ہے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے، ایمان کی حلاوت کو اس نے جو ہے پا لیا ہے۔ پہلا ایک کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ اللہ کے نبی نے پہلی چیز کو بیان فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت دوسری تمام محبتوں پر غالب ہو، وہ گویا اس نے جو ہے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے۔ یہ فائدہ نمبر 1 ہے اس آیت کے پیش نظر۔ اس آیت کے پیش نظر دوسرا فائدہ یہ ہے ان طاعت اللہ ورسولہ مقدمۃ علی الاہل والمال والولد۔ اللہ رسول کی محبت جو ہے پہلے ہے، مقدم ہے کس پر؟ اولاد پر، مال پر اور اپنے اہل و عیال پر۔ مطالبہ جو اللہ رسول کی محبت کا ہے ہم اس کو پہلے رکھیں، تو گویا یہ جو ہے پہلے نمبر پر ہوگی، تب جا کے آدمی کا ایمان مکمل اور کامل ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 3 ان ترک الجہاد فی سبیل اللہ والخلود الی الارض سبب لغضب اللہ ووقوع الذل علی المسلمین، کہ جو مسلمان قوم جہاد کو ترک کر دے گی اور زمینداری میں یا مال اور مویشی میں یا جو ہے گھر بار میں یا دنیا داری میں لگ جائے گی، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے اور ذلت اور رسوائی کا باعث ہے اگر مسلمان اس کو ترجیح دے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں اور اس سلسلے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ رضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذل، اگر تم زراعت کو پسند کرنے لگو اور جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ فائدہ نمبر 4 کیا ہے؟ ان التکاسل عن الجہاد من صفات المنافقین، جہاد کو چھوڑ کر جو ہے سستی اور کاہلی میں پڑ جانا یہ منافقین کی صفت ہے۔ جہاد فرض ہے کب تک؟ قیامت کی صبح تک۔ اب یہ ہے کہ جہاد کے ضوابط ہیں، جہاد کے قوانین ہیں، ہر جگہ جو ہے جہاد نہیں ہوتا ہے، اور ہر مسلمان پر جہاد جو ہے کب فرض ہے اس کی ایک جو ہے الگ بحث ہے۔ اتنا ہے کہ ہر مسلمان دل میں جہاد کی تمنا رکھے، دل میں جہاد کی تمنا رکھے۔ جو مسلمان جہاد کی دل میں نیت کیے بغیر بھی یا جہاد کا جذبہ رکھے بغیر اگر وہ مر گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ مات علی شعبۃ من النفاق۔ کیا حدیث ہے؟ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ، کہ جو آدمی اس حالت میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا ہے نہ جہاد کی دل میں خواہش ہے، دل میں جہاد کی خواہش بھی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مات علی شعبۃ من نفاق، گویا وہ نفاق کا ایک جز لے کے مرتا ہے، اس کے دل میں گویا سچا ایمان نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ فائدہ نمبر 5 حضور نے فرمایا کیا ہے فائدہ؟ ان الایمان باللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ سبب لنجاۃ العبد من عذاب اللہ، جو بندہ اللہ پر ایمان لائے گا، رسول پر ایمان لائے گا، جہاد فی سبیل اللہ کو جو ہے اپنے آپ پر لازم کر لے گا، یہ تینوں چیزیں اللہ کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ فائدہ نمبر 6 کہ ان الجہاد من افضل الاعمال، ایمان کے بعد، اللہ رسول کے ایمان کے بعد جہاد تمام اعمال میں افضل ترین عمل ہے، تمام اعمال میں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُم میں احب الیکم مطلب سب سے زیادہ محبوب ہو تم کو،
जिहाद दी तो तुम जो है मोमिन हो गए। और हदीस में क्या आता है, हुजूर ने फरमाया कि मसलुल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाहि बिमा युजाहिदु फी सबीलिही कमसलिस साइमिल काइम, यानी अल्लाह के राह में जिहाद करने वाला उसकी मिसाल जिंदगी भर रोजा रखने वाले की के बराबर और जिंदगी भर रात में तहज्जुद पढ़ने के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। सातवां और आखिरी फ़ायदा ये है कि अन्ना फ़ीहा तरगीबुन फिल जिहाद, ये आयत करीमा गोया हमको जिहाद की रग़बत दिलाती है, जिहाद की ख्वाहिश पैदा कराती है। इस आयत को अगर आदमी जो है अपनी ज़िंदगी का नस्बुल आइन बना ले तो फिर जो है पक्का मोमिन भी बनेगा और वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बनने की राह में जो है अपने आप को डालेगा। जब भी मुतालबा होगा, जब भी जिहाद का जो हुक्म होगा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, तब जो है हमको कूदना ही कूदना है जिहाद के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करना हो तो हम जो है पेश करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये जज्बा हर दिल में होना चाहिए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस आयत की मज़दाक बनाए और इस आयत के मुताबिक हमको जो है अपनी ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।